السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سن 2022 کے اندر 10 ایسے پروفیشن جو کینیڈا کے اندر ہائی ڈیمانڈ میں ہیں۔ اگر آپ کینیڈا کے اندر موجود ہیں اس صورت میں بھی، اور اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہیں اور کینیڈا کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ان 10 کیٹیگری کے اندر کوئی سکل ہے، کوئی ڈپلومہ ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے، تو آپ کینیڈا کی امیگریشن آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 10 ایسے ہیں جو ہائی ڈیمانڈ کے اندر ہیں۔ تو اگر آپ کینیڈا کے اندر جاب کرنا چاہتے ہیں، کینیڈا کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو مڈل ایسٹ، یورپ اور ادر کنٹریز کی لیٹسٹ جابز، ویزا انفارمیشن جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ کینیڈا کے اندر پہلے نمبر پر جو پروفیشن ہے وہ ہے میڈیکل کے ریلیٹڈ۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، آپ فارماسسٹ ہیں، یا آپ میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، کوئی ڈپلومہ ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے، تو یہ ایک بہترین پروگرام ہے جس کے تھرو آپ امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ $35 پر آور انکم کرتے ہیں، جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے جب آپ اسے منتھ پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ فیڈرل اور پروونشل ان کے جو بھی پروگرام ہیں، ان دونوں کے تھرو ان فیلڈ کے اندر لوگوں کو امیگریشن دی جا رہی ہے، تو آپ ان پروگرام کے ذریعے کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ڈرائیور۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، نارمل ہے، میٹرک ہے، مڈل ہے، تو آپ ایز اے ڈرائیور کینیڈا کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بس ضروری ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ سکل ہونی چاہیے، آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ ڈرائیونگ کی اگر بات کریں تو کینیڈا میں فوڈ ڈیلیوری کی کافی جابز ہوتی ہیں، اسپیشلی ہیوی ٹرک ڈرائیورز جو ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا ڈرائیونگ کے شعبہ سے تعلق ہے تو آپ کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر ایز اے ڈرائیور کام کرنا $25 پر آور آپ کما سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے کی اکاؤنٹ مینیجر۔ دیکھیں، کی اکاؤنٹ مینیجر کا جو بیسک کام ہے وہ کمپنی کے کلائنٹس کو انگیج کرنا، اس کے ساتھ پروفیشنل ڈیلز کرنا اور ان کو آگے لے کے چلنا۔ تو اگر آپ کے پاس یہ سکل ہے، اگر آپ بزنس ایجوکیشن سے ہیں یا کسی اور فیلڈ سے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس فیلڈ کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے، ڈگریز ہیں، تو یہ فیلڈ بہترین ہے امیگریشن کے لیے۔ اور کی اکاؤنٹ مینیجر کے لیے 73,000 پر ایئر ایوریج سیلری ہے، جو کہ ایک ہینڈسم سیلری بنتی ہے، اور کینیڈا کے اندر امیگریشن کے لیے یہ ایک بہترین پروفیشن ہے۔ آپ اس کے ذریعے بھی کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے آئی ٹی کے لوگ۔ آئی ٹی میں کوئی نیٹ ورک کے ریلیٹڈ ہے، کوئی ان کا جو ورچوئل کلاؤڈ ہے اس کے ریلیٹڈ ہے، کوئی ڈیولپر ہے، تو آئی ٹی سے جتنے بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کینیڈا کے اندر کافی زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے بزنس جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر لے کر آ گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جس نے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو لے کے جانا ہے اس کو آئی ٹی انجینئرز کی ضرورت رہے گی۔ تو یہ ایک گروئنگ فیلڈ ہے جس کے اندر کینیڈا کافی زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے اور امیگریشن دے رہا ہے۔ اگر آپ آئی ٹی فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ امیگریشن حاصل کرتے ہیں تو آئی ٹی کے لوگ سالانہ تقریباً $70,000 جو ہے وہ ارن کرتے ہیں۔ یہ ایک ایوریج سیلری ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سکل کے اوپر، آپ کی کمپنی کے اوپر جس کے اندر آپ جوائن کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے کسٹمر سروس ریپرزینٹیو۔ اس کے لیے کوئی زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گریجویٹ ہیں یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں، لائک آپ میٹرک انٹر ہیں، لیکن آپ کا کسٹمر سروس کے اندر ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کا ہاسپٹیلٹی کے اندر ہے، وہ کسی ادر آفیسز کے اندر ہے، جس میں جسٹ آپ نے ایک پلینٹ طریقے سے کمپنی کے جتنے بھی جو وزٹرز ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا ہے، آپ جو ہے بولنے میں پولائٹ ہیں، تو آپ اس سروس کے لیے امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی فیلڈ ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر آپ ایز اے کسٹمر سروس ریپرزینٹیو کام کرتے ہیں تو آپ $16 پر آور کینیڈا کے اندر انکم کرتے ہیں، جسے منتھلی کیلکولیٹ کریں تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے۔ کم پڑھے لکھے افراد کے لیے یا جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈگریز نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہترین فیلڈ ہے، وہ اس فیلڈ کے ذریعے کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے مارکیٹنگ مینیجر۔
دیکھیے کوئی بھی کمپنی مارکیٹنگ مینیجرز کے بغیر گرو نہیں کرتی. کسی بھی کمپنی کو اپنے ٹارگٹ آڈینس کرنے کے لیے ان کو مارکیٹنگ مینیجرز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے سیل اور پروموشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو ایڈورٹائزنگ کا شعبہ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر 2021 میں کینیڈا نے 20,000 فارن ورکرز جو ہیں وہ اس کے تھرو امیگریٹ کی ہیں. تو یہ ایک زبردست آپشن ہے اسپیشلی بزنس ایجوکیشن کے لوگوں کے لیے. اگر ان کے پاس بزنس کی کوئی ڈگری ہے چاہے وہ ان کے اپنے ہوم کنٹری سے کسی یونیورسٹی سے ہے اور ان کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے تو یہ ایک بہترین آپشن ہے. اس کے ذریعے آپ کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں. اور مارکیٹنگ کی فیلڈ کے لوگ سالانہ تقریباً $65,000 جو ہے وہ ارننگ کرتے ہیں. نمبر 7 پر ہے ویلڈر. اگر آپ کے پاس زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے لیکن آپ ٹیکنیکلی آپ کو کام آتا ہے ویلڈنگ کا, اس کی کوئی باقاعدہ ڈگری نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ہے اگر آپ کے پاس کام آتا ہے اور ایکسپیرینس لیٹر ہے تو آپ اس کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. تو ویلڈر کے لیے اسپیشلی وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, وہ ایز اے ویلڈر کینیڈا کے امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں. ویلڈر $24 جو ہے پر آور ارننگ کرتا ہے. نمبر 8 پر ہے انجینئرنگ. انجینئرنگ میں آپ کے پاس سول ہے, الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, تمام قسم کے, اور اس کے ساتھ جو ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اسپیشلی کنسٹرکشن کی فیلڈ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کے جو نئے پروونسز ہیں ان کے کچھ پروونسز میں جیسے برٹش کولمبیا, انٹاریو, یہ ایسے پروونسز ہیں جس کے اندر اس کیٹیگری کے اندر کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ جیسے کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی الیکٹریکل انجینئرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو فیکٹریز کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح میکینیکلز لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ انجینئرنگ کی کسی بھی فیلڈ سے ہیں تو آپ کے لیے بہترین آپشن ہے اور آپ سالانہ تقریباً $75,000 جو ہے وہ ارننگ کرتے ہیں. نمبر 9 پر ہے اکاؤنٹنٹ. اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ اکاؤنٹ ریسیویبل کو دیکھتے ہیں, آپ پیبل کو دیکھتے ہیں, مینز آپ ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کرتے ہیں یا آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو اکاؤنٹنٹ کی جابز جو ہے یہ کافی زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے. تو آپ اس کے تھرو بھی کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں. اور اکاؤنٹنٹ جو ہے سالانہ تقریباً $53,000 جو ہے وہ ارننگ کرتا ہے. وہ لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے وہ اپنے ہوم کنٹری سے بیٹھ کے کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. نمبر 10 پر ہے ایچ آر کی فیلڈ. اگر آپ کا ایچ آر سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرینس ہے, ایڈمنسٹریشن کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے تو یہ فیلڈ بھی کافی گروئنگ ہے. چونکہ جتنی کمپنیز کے کام بڑھتے جاتے ہیں ان کا والیوم بڑھتا جاتا ہے تو ان کو مینیج کرنے کے لیے ان کو ایڈمن کے لیے اور ایچ آر کی سیٹوں کے لیے بھی لوگ درکار ہوتے ہیں, تو جس کے لیے یہ دوسرے کنٹریز سے لوگوں کو امیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, یہ 10 فیلڈ ایسی ہیں جو 2022 کے اندر ان ڈیمانڈ ہیں. اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور ان فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے, ڈگری ہے, آپ کو کینیڈا کی امیگریشن حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں آنے والی. تو آپ اپنے گھر بیٹھے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, وہاں پہ ان کی جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ اٹیچ کریں, اپنی امیگریشن اپلائی کریں. یہ فیڈرل پروگرام کے تھرو بھی لیتے ہیں, پروونشل پروگرام کے تھرو بھی لیتے ہیں. تو ان میں آپ کو نہ تو $1 لگانا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی آپ کو ایجنٹ یا آپ کو کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے, یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی کنسلٹنٹ سے اپنی سروسز لے لیں. ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس اگر یہ اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے تو آپ کے لیے کینیڈا کی امیگریشن کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو 2022 میں اگر آپ کے پاس ان فیلڈ کے ریلیٹڈ کوئی ڈگری ہے, کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ کی کینیڈا کی امیگریشن آسانی سے ہو سکتی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس نے آپ کو ہیلپ کی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.